اس فلم کا آغاز سارا نامی ایک نوجوان لڑکی کے اس منظر سے ہوتا ہے۔ سارا اپنے دوست کے گھر پارٹی میں جانا چاہتی ہے، لیکن سارا کے والد پارٹی میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے۔ سارا کے والد کا نام ڈان ہے۔ سارا اپنی والدہ سے پوچھتی ہے کہ میں پارٹی میں چلی جاؤں، کیا آپ مجھے اجازت دیں گی؟ اس پر سارا کی والدہ نے جواب دیا، آج کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کسی اور دن بھی جا سکتی ہیں۔ اس کی وجہ سے سارا جارحانہ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے، وہاں سارا اپنی بڑی بہن کو دیکھتی ہے۔ اسی رات سارا اپنے دوست کے ساتھ پارٹی میں گئی۔ اسی دوران سارا کی والدہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سارا کی ماں نے دیکھا کہ سارا اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھ کر شوہر کو بتاتی ہیں، اس کا مطلب ہے سارا کے والد ہیں۔ یہ سن کر سارا کے والد جارحانہ ہو گئے۔ پوری رات کے گزرنے کے بعد اگلی صبح سارا گھر پہنچی۔ وہاں سارا کی والدہ کو اور والد کو غصہ آیا ہوتا ہے، اس نے اسے بہت ڈانٹا۔ اسی دوران سارا کی والدہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ ناراض سارا بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جب سارا اپنے کمرے میں تھی، اس کی ماں نے اس سے پوچھا اور اس کی بہن بھی وہاں آ گئی۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ سارا نے انہیں بتایا کہ ایک ماہ کے بعد میری عمر 18 سال ہو گئی، میرا بچپن کا دوست ہے اور میں اس کے پاس جاؤں گی اور میں اس کے ساتھ رہوں گی اور اپنی زندگی سے بہت لطف اٹھاؤں گی۔ سارا کے والد باہر کھڑے ہو کر یہ باتیں سن رہے تھے۔ تب سارا نے والد ڈان سے اندر خانے کمرہ کھولا۔ اس کے بعد وہ ماہ بعد انتظار کرتا ہے جب سارا سال کی ہو گئی۔ پھر براہ راست ہمیں ماہ بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سارا وہاں ہمیں دکھایا گیا ہے، وہ کال پر کرسٹوفر سے باتیں کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی۔ سارا اپنی بہن کے گھر پر نہیں تھی۔ اس کے والد بھی بازار جاتے ہیں۔ سارا اور اس کے والد گھر میں اکیلے تھے۔ ڈان نے سارا سے پوچھا کہ میں تہہ خانے میں ایک باکس منتقل کرنا چاہتا ہوں، برائے کرم باکس کو منتقل کرنے میں میری مدد کریں۔ پھر وہ دونوں اس تہہ خانے میں لے جاتے ہیں۔ جا کر ڈان نے خفیہ کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر سارا چونک اٹھی۔ ایک خفیہ کمرہ ہے۔ پھر ڈان سارا کو اس کمرے میں لے گئی۔ ڈان نے سارا کو پھنسانے کے لیے بہت کوششیں کی۔ وہ اسے اس کمرے میں بند کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سارا مدد کے لیے آوازیں دیتی ہے پر اس پر کوئی ترس نہیں آتا۔ تب سارا اپنی طور پر کوشش کرتی ہے تالا کھولنے کی۔ اس کی وجہ سے دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن روشنی پلک جھپک کے بعد بند ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے وینٹیلیشن رک جاتی ہے۔ اس کے بعد سارا چیک کرتی ہے کہ اس تہہ خانے کے اندر کیا ہے۔ وہ کھانا جو سارا اور اس کے والد یہاں لائے تھے، سارا کے بارے میں تمام اہم باتیں تھیں۔ سارا کو یہاں رہنے کی ضرورت ہوگی۔ سارا نے وینٹیلیشن ونڈو کے ذریعے مدد طلب کی۔ ڈان نے دیکھا کہ وہ سارا کی آواز آ رہی ہے، اس لیے وہ وینٹیلیشن کی کھڑکی بند کر دیتا ہے۔ وہ خاموش کمرہ تھا، اس کی وجہ سے اس کمرے میں کوئی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ سارا کی ماں کو اس کی فکر تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتی رہی، لیکن ڈان کو سکون مل گیا کیونکہ اس سے سارا کی پرواہ نہیں تھی۔ اگلے دن سارا ایک بار پھر اس کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر ایسا ہی ہوتا ہے، روشنی ٹمٹمانے اور خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ پھر ڈان وہاں پہنچا۔ سارا نے اس سے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سارا نے دیکھا کہ تہہ خانے کا دروازہ بھی بند تھا۔ پھر ڈان سارا کو کمرے میں واپس لائے اور اس سارا کی طرف اپنا غصہ ظاہر کیا۔ ڈان نے اس سے کہا کہ اگر میری بات مانیں گی تو میں آپ کو رہا کر دوں گا، لیکن سارا اس کی بات نہیں مانتی تھی۔ اس کی وجہ سے ڈان اس کے ساتھ جارحانہ ہو جاتا تھا۔ وہ سارا کو مجبور کرتا ہے کہ اس کے بعد سارا کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے۔ وہ الیٹریشن ایک ہفتے کے بعد پولیس سارا کی تلاش کرنے لگتی ہے، تفتیش کر رہی تھی۔ ڈان کا کہنا ہے کہ سارا ہم سے کہیں دور گئی ہے، لیکن وہ ہم سے علیحدگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ سارا کی والدہ کا کہنا ہے کہ وہ صرف یہ کہتی تھی، لیکن اس نے ایسا کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ پولیس افسر کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سارا کا انتظار کرنا چاہیے، شاید وہ ہم سے رابطہ کرے گی۔ دوسری طرف سارا اپنے والد کے اس عمل پر افسردہ تھی، وہ پریشان تھی۔ پھر ایک دن سارا کے بارے میں جاننے کے بعد کرسٹوفر اس کے گھر آیا۔ وہاں ڈان کو کرسٹوفر کو بتاتا ہے کہ سارا اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے بعد دن گزر رہے تھے، کچھ سال گزر گئے۔ آج اس کی سالگرہ تھی تو ڈان
سارا کے پاس کیک اور موم بتیاں لیے پہنچ گیا۔ ڈان نے سارا سے موم بتی اڑانے کو کہا۔ سارا نے بھی یہی کیا۔ وہ ڈان کی بات مان رہی تھی کیونکہ ڈان نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی باتیں مانے گی تو میں تمہیں جلد ہی یہاں سے رہا کر دوں گا۔ ڈان سارا کو پہننے کے لیے ایک ملبوسات دیتا ہے۔ تب ڈان نے سارا سے اس کی ایک خواہش پوچھی اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو پورا کر دوں گا۔ اس پر سارا کہتی ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ وہ یہاں سے رہا ہو جائے، میں اس جگہ سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اس پر ڈان کہتے ہیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ وقت باقی ہے۔ سارا کا کہنا ہے کہ مجھے گھڑی اور ایک ٹی وی چاہیے۔ یہاں ڈان نے پھر سارا پر مجبور کیا۔ اگلے دن ڈان سارا کے لیے گھڑی اور ٹی وی لائے۔ پھر کھانے کی چھری کی مدد سے سارا اپنا ہتھیار بناتی ہے۔ وہ ڈان کو اپنے پاس بلاتی ہے لیکن ڈان سارا کے ارادوں کو سمجھتا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ اس وجہ سے اس نے سارا کو مارا، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ بھی توڑ دیا۔ ایسا کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سارا حاملہ ہے۔ سارا کو تکلیف تھی، تب سارا ایک بچی تھی۔ ڈان سارا کی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سال گزر گئے۔ سارا کی والدہ اسے بہت یاد کرتی تھی۔ سارا ایک بار پھر حاملہ ہو گئی۔ ڈان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں ترقی یافتہ ہوں، جس پر سارا کی والدہ کا کہنا ہے کہ ہمیں تفتیش کار کی مدد حاصل کرنا چاہیے۔ کون سارا کو تلاش کرے گا؟ اس پر ڈان نے انکار کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ برنگز وہ ٹی وی جو ڈان اپنی بیٹی اور سارا کے لیے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ بورنگ کے وقت وہ اس سے بچنے کے لیے ٹی وی کا زیادہ استعمال کرتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سارا ایک لڑکے کو بچاتی ہے۔ ایک دن سارا کی بیٹی بیمار ہو گئی کیونکہ وہ بخار میں مبتلا تھی۔ ڈان اس کے لیے دوا لاتا ہے۔ اسے دیکھ کر ڈان جارحانہ ہو گیا سارا کو سزا دینے کے لیے۔ پھر وہ سارا کو مجبور کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ سال بعد یہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ سارا کی بیٹی اور بیٹے بڑے ہو گئے ہیں۔ ایک دن ڈان سارا کی بیٹی کو بری طرح دیکھ رہا تھا۔ ڈان کے برے عزائم کو سارا سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ڈان اپنی بیٹی کو بری نیتوں سے دیکھ رہا ہے۔ سارا کو وہ اپنی بیٹی کی فکر تھی کیونکہ اس کی بیٹی دمہ میں مبتلا تھی۔ ایک دن سارا نے دیکھا کہ چھت نکل رہی تھی۔ سارا سوچتی ہے کہ کچھ کچی منزلیں ہیں، اسے توڑتے ہوئے ہم کسی کی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ سارا وہاں ایک سوراخ کرتی ہے۔ وہ رات کو اس سوراخ سے روشنی لگاتی ہے۔ ایک آدمی اس روشنی کو دیکھتا ہے لیکن بدقسمتی سے وہ یہ بات ڈان کو بتاتا ہے۔ آپ کے تہخانے میں سوراخ ہے، کچھ روشنی آ رہی ہے۔ وہ جاتا ہے اور سارا کو بری طرح سے پیٹتا ہے۔ اس نے سارا کو بری طرح سے پیٹا اور اس کا بچہ استقامت حمل ہوا۔ سارا کا بچہ فوت ہو گیا۔ ڈان نے اپنے مردہ بچے کو دفن کر دیا۔ اس کی وجہ سے سارا اداس ہو گئی۔ سارا ڈان سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتی ہے جو اس نے اس کی ماں کو دے دیا۔ اس پر ڈان بتاتا ہے کہ وہ اگلے مہینے ٹورنامنٹ میں کھیلے گا۔ وہ انہیں سچ بتاتی ہے۔ یہ سن کر بچے حیران ہو گئے۔ وہ اتنی بری طرح خوفزدہ تھے کہ سارا کی بیٹی دمے کے دورے سے دوچار ہو گئی۔ ڈان سارا کے ساتھ جارحانہ تھی کیونکہ اس نے اس سے اپنے بچوں سے سچ کہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ سارا کو مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن سارا کا بیٹا ڈان کو ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ سزا کے طور پر ڈان باہر گیا اور تہخانے کی روشنی بھی بند کر دی۔ کچھ دن بعد دکھایا گیا کہ ڈان نے اپنی نوکری چھوڑ دی جس کی وجہ سے اس کی بچت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ اس پر ڈان کی اہلیہ نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بچت کہاں خرچ کر رہا ہے۔ سارا نے وینٹیلیشن توڑ دی۔ ڈان کو بینک کی جانب سے ایک نوٹس موصول ہوا، گھر چھوڑنا ہے، کیونکہ ڈان نے انشورنس کی رقم بینک کو نہیں دی تھی۔ پھر ڈان نے سارا اور اس کے بچوں کو مارنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب وہ سارے سسٹم کا انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وینٹیلیشن کے راستے بھی اپنی گاڑی کا دھواں پھینک دیتا ہے لیکن پھر سارا کا بیٹا جو اس نے اپنی ماں کو دیا ہے وہ وہاں پہنچ گیا، اس لیے ڈان گاڑی روکتا ہے۔ بہت سالوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کی بیٹی کو دوبارہ دمہ کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سارا ڈان سے کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو چیک اپ کے لیے لے جانا چاہتی ہوں۔ ڈان نے اسے انکار کر دیا لیکن سارا اس کے لیے بہت درخواست کرتی ہے۔ پھر سارا کی بیٹی کی حالت دیکھ کر ڈان اس پر اتفاق کر لیتا ہے۔ ڈان صرف سارا اور اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو تہخانے میں رہنے کے لیے کہا۔ جب
سارا تہخانے سے باہر آ جاتی ہے تو اپنا گھر دیکھتے ہوئے سب کچھ یاد رہتا ہے۔ سارا کی بیٹی کو اسپتال لے جایا جاتا ہے، اس کی زندگی بڑی مشکل سے بچ جاتی ہے۔ خاتون ڈاکٹر تھی جو سارا سے فارم بھرنے کو کہتی ہیں۔ اب سارا میں دوبارہ جانا نہیں چاہتی تھی، اسی وجہ سے وہ فارم پر پانی پھینک دیتی ہے۔ پھر ڈان ایک اور فارم لانے چلا جاتا ہے۔ موقع ملنے سے سارا ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس آتی ہے۔ سارا نے اس خاتون ڈاکٹر کو گلے لگایا، پھر ڈان بھی وہاں پہنچ گیا۔ سارا اس لیڈی ڈاکٹر سے کہتی ہے برائے کرم میری مدد کریں، ان کا خیال ہے کہ شاید سارا پریشانی ہے۔ سارا کی قسمت یہ تھی کہ ایک پولیس آفیسر بھی تھی، وہ پولیس آفیسر ڈان کو پکڑتا، پھر ڈان ہر چیز کا انکشاف کر دیتا، وہ اپنی حقیقت بھی بتاتا ہے کہ میں بھی باہر کھیلنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہم کب باہر جائیں گے، کیا ہم باہر کھیلیں گے؟ ڈان کا کہنا ہے کہ جب آپ کی والدہ کا سلوک میرے ساتھ اچھا ہوگا میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، پھر آپ باہر بھی جا سکتے ہیں اور کھیل بھی سکتے ہیں۔ سارا نے ڈان سے معذرت کی کہ میرے بچوں کو باہر جانا ہے، جب بھی دونوں بچوں کو سارا کے ساتھ جارحانہ ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہم نے کیا کہا کہ آپ نے معذرت کی؟ سارا کا کہنا ہے کہ میں صرف آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ سارا اداس تھی اور وہ کرسٹوفر سے محروم تھی، کیونکہ وہاں آنے سے پہلے اس کی ملاقات کرسٹوفر سے ہوئی تھی۔ اس نے کرسٹوفر کے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا۔ دونوں بچوں نے بدتمیزی پر معذرت کا اظہار کیا۔ سارا اپنے بچوں کو ڈان کی حفاظت بتاتی ہے، وہ انہیں سچ بتاتی ہے، یہ سن کر بچے حیران ہو گئے۔